بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک دن سب نے ہی مرنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ خبر سنی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا قتل ہوا ہے۔ کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور مسئلہ تھا۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، یہ تو دنیا کی ریت چلی آ رہی ہے۔ لیکن ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے بجائے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو اور ان کے خاندان کو، اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے، انہیں صبر دے، کیونکہ وہ ایک دیندار گھرانہ ہے اور جو دین سے تعلق رکھتا ہے، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں۔ مولانا طارق جمیل نے مذہبی امور پر اسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب ان کو ایک بہت بڑے صدمے سے گزرنا پڑ رہا ہے، جوان بیٹے کی موت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ لیکن ان کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کے بچے نے خودکشی کی ہے، تو خودکشی تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، کوئی مسلمان ایسا کیوں کرے گا؟ ہاں، مسلمان کرتے بھی ہیں ایسا، لیکن وہ کرتے ہیں جو حالات سے تنگ آ جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی اور ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جس پر وہ ایسا انتہائی قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ ناجائز ہے، اسلام میں حرام ہے، اور کسی بھی دینی گھرانے کے بارے میں بغیر تحقیق کیے اس طرح کی افواہیں پھیلانا بھی گناہ ہے۔ اصل میں جو میں نے کی ہے، اس کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، سرچ کی ہے، تو بات یہ تھی کہ وہ ایک ذہنی عارضے میں مبتلا تھے، ان کے بیٹے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو کافی ذہنی اعصابی پرابلم رہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا علاج ہوتا رہا، اور وہ کر بھی رہے تھے، اور پہلے بھی کافی عرصے سے کروا رہے تھے اپنے بیٹے کا علاج۔ الیکٹرک شاٹس بھی ان کو سنا ہے کہ دی جاتی تھیں، لگوائی جاتی تھیں، اعصابی دوائیاں بھی دی جاتی تھیں، ان کا باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ انہیں اکیلا بھی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس کے اعصاب کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس بچے نے کوئی خودکشی نہیں کی، اس جوان نے اپنے آپ کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، بلکہ وہ ایک حادثہ ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح ہوا ہے کہ وہ اپنے کزن کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے تھے۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ وہ گاؤں میں اپنی زمینیں وغیرہ اور کام سنبھالا ہوا تھا انہوں نے، وہاں پر حویلی میں انہوں نے سنا ہے کہ ایکسرسائز وغیرہ کی بھی کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، تو ان کے کزن آئے ہوئے تھے اور وہ اس کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے تھے۔ ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے پسٹل اٹھائی اور اسے چیک کرنے لگے، تو وہ بار بار اس کو چلاتے تھے، بند کرتے تھے، تو ان کے کزن نے کہا یار اس طرح نہ کرو، کہیں یہ چل نہ پڑے۔ تو ہنسی مذاق کا ماحول تھا، خوشگوار ماحول میں تھے، تو کہتے ہیں میں یہی چیک کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی گولی ہے یا نہیں ہے، کہ اچانک وہ گولی چل پڑی اور ان کے سینے میں اتر گئی۔ اللہ کا حکم تھا، ان کی زندگی یہیں تک تھی، اسرائیل نے ان کی جان لینی تھی، ان کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو یہ ایک بہانہ بنا حادثے کا۔ تو اس لیے اب ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے
کیونکہ سنا ہے کہ جو ان کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں وہ بہت ہی نیک دل انسان تھے، بہت نیک سیرت انسان تھے، غریبوں کا بہت خیال کرنے والے تھے، غریب پرور تھے، غریبوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان کے بارے میں بہت اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ بڑے رحم دل تھے اور بہت محبت کرتے تھے غریبوں سے، اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں کھانا کھلاتے تھے، ان کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، یعنی ان کی مدد کرتے تھے۔ تو اور بھی مطلب ان کے بارے میں ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کتنے نیک سیرت انسان تھے وہ۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں نا لوگ، ان پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ کسی بھی انسان کو جب وہ تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی ہمدردی کی جاتی ہے، اس کو صبر کی دعا کی جاتی ہے، نہ کہ ان کے بارے میں مختلف باتیں کر کے اور افواہیں پھیلا کے ان کو بدنام کیا جائے۔ تو وہ ہمارے بہت ہی معزز شخصیت ہیں پاکستان کی، اور بہت نیک انسان ہیں، انہوں نے بہت دین کی خدمت کی ہے۔ مولانا طارق جمیل کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی، اہل خانہ کو بھی صبر عطا فرمائے، اور ان کے جو بیٹے فوت ہوئے ہیں انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام دے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کو وہ نہیں تھا کہ وہ خودکشی کریں گے۔ ہاں، ڈپریشن میں کر لیتا ہے انسان، ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، اور اس بات کے گواہ ان کے اپنے کزن بھی ہیں کہ انہوں نے کوئی خودکشی نہیں کی۔ ذہنی ڈپریشن تو ہو جاتا ہے، ذہنی اعصابی پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ہر شخص تو پرفیکٹ نہیں پیدا ہوتا نا، پرابلمز ہوتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ مسئلہ تھا، ان کو علاج کروا رہے تھے، لیکن کوئی خدا نخواستہ وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی وہ آؤٹ آف مائنڈ تھے یا کوئی ایسی مطلب ہے بات نہیں تھی، بلکہ بہت اچھے نیک دل انسان تھے، نیک سیرت انسان تھے، بہت سمجھدار، بہت اوبیڈینٹ سنا ہے کہ تھے، رسپیکٹ کرنے والے تھے وہ نوجوان۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبر کشادہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولے۔ اور مولانا طارق جمیل تو خود اتنے نیک انسان ہیں، وہ تو سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہر ایک کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ تکلیف کے عالم میں ہیں، تو ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یا ان کے اہل خانہ کے خلاف، تاکہ ان کو مزید تکلیف نہ پہنچے، مزید انہیں دکھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ آسانیاں دے، ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسے آج وہ تکلیف میں ہیں، میں یہی کہوں گی کہ فلسطین میں بھی جو جوان، جو بیٹے شہید ہو رہے ہیں، ان کے ماں باپ بھی کس طرح دکھ اور تکلیف کے عالم سے گزر رہے ہیں۔ تو ان کا بھی سوچ کر اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے اور انہیں بھی صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند کرے اور ان کے بھی درجے بلند کرے۔ تو مجھے ایک بات کا پتہ چلا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ڈسکس کروں اور کلیئر کر دوں کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایک حادثہ ہے، اور نہ کہ وہ ایک خودکشی ہے، نہ کسی نے قتل کیا ہے ان کو، اور اس طرح کی افواہیں پھیلانا گناہ ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، انہیں بھی صبر دے، اور ہم سب پر بھی اللہ رحم کرے اور صبر دے۔ آمین۔